الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، اس سال چونکہ ہر طرف ایک وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تو ان حالات کے پیش نظر سعودی حکومت نے حج کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال اندرون ملک سے مختلف ممالک کے لوگوں کو محدود پیمانے پر حج کروایا جائے گا، اور یہ فیصلہ کبار علماء کرام کی مشاورت کے بعد قرآنی نصوص اور متعدد احادیث میں غور و خوض کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ جن دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، میں مختصراً انہیں عرض کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے عبادات کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ اور ان کی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ جس طرح فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا راستہ پر خطر ہے، بارش ہے، کیچڑ ہے، تو ایسی صورت میں انسانوں کی جانوں کے تحفظ اور سلامتی کے پیش نظر انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہی معاملہ حج کا بھی ہے۔ حج میں بھی شریعت اسلامیہ نے حجاج کرام کی جانوں کے تحفظ اور ان کی سلامتی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ حج کا جو موسم ہے، جس میں حاجی حج کے لیے سفر کرتے ہیں اور پھر حج کرنے کے بعد واپسی کا سفر کرتے ہیں، تو یہ جو موسم ہے یہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اول دن سے 12 مہینے رکھے، اور ان 12 مہینوں میں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو ہم نے حرمت والا بنایا ہے، یعنی ان کے اندر قتل و قتال، فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے پے در پہ جو رکھے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ اس لیے حرمت والے بنائے ہیں تاکہ حجاج کرام ان مہینوں میں پرامن طریقے سے حج کے لیے سفر کر سکے، اور پھر واپسی جو ہے وہ اپنے گھروں تک پرامن طریقے سے سفر کر سکے۔ اور رجب کا جو مہینہ حرمت والا بنایا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اس مہینے میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جو آنے والے معتمرین ہیں وہ پرامن طریقے سے سفر کر سکیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاج کرام کے تحفظ، ان کے جانوں کے تحفظ اور سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور حرمت والے مہینے جو ہے وہ حج کے موسم میں رکھے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ، اجتماع کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو پاکیزہ رکھو۔ تو اس وبا کی صورت میں، جبکہ تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے، اور اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، سماجی فاصلہ رکھا جائے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملایا جائے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ایک محدود پیمانے پر اجتماع رکھا جائے۔ اگر ایک بڑا اجتماع بلایا جاتا، ایک بڑے پیمانے پر حج کروایا جاتا، تو ایسی صورت میں یہ اسباب اختیار کرنا ناممکن تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ وائرس
ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے، تو اس صورت میں ایک بڑا اجتماع منعقد کرنا یہ گویا ایسا تھا کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ تو حجاج کرام کی جانوں کے تحفظ اور ان کی سلامتی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک محدود پیمانے پر حج کروایا جائے، جس میں اسباب کو بھی اختیار کیا جائے گا اور احتیاطی تدابیر بھی ممکن تھیں۔ اور اس کے علاوہ متعدد احادیث میں غور و خوض کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے متعدی ہوتی ہیں، جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہیں، اور پھر ان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یورث ممرض علی مصح، کہ بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں کے ساتھ مت باندھو، کیونکہ یہ بیماری دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو دور دور رکھا جائے۔ اور ایک اور روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم شخص سے، یعنی جس کو کوڑ کی بیماری ہے، اس سے اس طرح بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو یہاں بھی یعنی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ کوڑ کی بیماری یہ متعدی ہوتی ہے، یہ منتقل ہوتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ایسے شخص سے دور فاصلہ رکھا جائے، ایسے شخص کو ہاتھ نہ ملایا جائے، تو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم بالطاغوت بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، جب تم کسی علاقے کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو اس علاقے میں مت جاؤ، اور اگر ایسے علاقے میں وبا پھیل گئی ہے، طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے جس میں تم پہلے سے موجود تھے، تو فلا تخرجوا منها، تو پھر اس علاقے سے باہر مت نکلو۔ تو یہ متعدی جو بیماری ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے اسباب کے طور پر اور احتیاط کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ وہاں سے باہر مت نکلا جائے، تاکہ یہ بیماری پھیل نہ سکے، دوسروں کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو ان سارے دلائل کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک محدود پیمانے پر حج کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کرے، تاکہ پھر سے حرمین شریفین کی وہ رونقیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔